جی کر صاحب، آج کل نا ایک مسئلہ بہت عام ہے کہ گھروں میں جادو جنات ایسے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو اس کے لیے کوئی آپ نا ایسا بتا دیں ہمیں کوئی وظیفہ جس سے نا یہ معاملہ جو ہے نا حل ہو جائے. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آپ سے مخاطب ہوں، حکیم قاری عزیز الرحمن شاہد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لبید بن عاصم کی کئی مہینوں کی کاوش کے بعد اس ملعون نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کے اثرات اللہ کے حکم سے مرتب ہوئے۔ اس کا علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر کے خواب میں سیکھا اور پھر آپ نے وہ علاج کیا، مختصراً عرض یہ ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، ایک وظیفہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پھر اسے چھوڑا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہماری شریعت میں قرآن و حدیث کے اندر جادو کا علاج بڑا ہی آسان اور بڑا ہی عام فہم علاج ہے۔ تین صورتیں آخری قرآن پاک کی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اپنے اپنے طریقوں پہ عمل اور علاج کرنے والے بتلاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسنون جو ہے وہ کیا ہے؟ وظیفہ تینوں کل کا۔ اور مسنون جو وظائف ہیں تھوڑے وقت میں ان کے فوائد بھی زیادہ ہیں، سنت پر عمل بھی ہے، اور جادو سے آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ، ظہر کے بعد ایک ایک مرتبہ، عصر کے بعد پھر ایک ایک مرتبہ، مغرب کے بعد پھر 3 مرتبہ، عشاء کے بعد پھر ایک ایک مرتبہ، اور رات کو سوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد اس سے پہلے آپ آیت الکرسی، آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور یہ پڑھ کے پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے، ایسے ہاتھ پھیلا لیتے اور اس پہ پھونک مارتے۔ پھونک مارنے کے بعد پورے جسم کے اوپر اس کو دم کرتے رات کو سونے سے پہلے۔ دوبارہ پھر آپ یہی تینوں صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھ کے پھر دوبارہ پھونک مار کے دم کرتے، تیسری مرتبہ پھر۔ یہ بہترین دم ہے۔ جن کے گھروں میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، پیسے چوری ہو جاتے ہیں، ٹک لگتے ہیں، کپڑے کٹ جاتے ہیں، بچی ہے یا بڑی ہے کوئی خاتون یا بچے ہیں جن کے اوپر خون کے چھینٹے گر گئے یا ان کے جسم پہ نیل کے نشان پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ مسنون وظیفہ بہترین وظیفہ ہے، چھوٹا وظیفہ، اور پورا آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ ہمیشہ ہی پڑھتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کب تک پڑھیں؟ ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار، جسے صبح و شام کے اذکار سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے کارڈ چھپے میں وہ پڑھیں، اور بے شمار وظائف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس آج کے دور میں اگر آدمی اتنا بھی کر لے، یہ اس کے لیے بہت بڑا وظیفہ ہے۔ ہمیشہ کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔